اردو اسپیچ کے لیے میں ذکرہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اردو اسپیچ پیش کریں. ذکرہ کلاس 9th A. محترم جناب مینیجر صاحب وقابل احترام پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور عزت مآب مہمانان خصوصی صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس بس میں خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم نسواں کیوں اور کیسے. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. محترم حضرات، عورت کو مستقبل کا معمار کہا گیا ہے. نسلوں کی بگاڑ کی ذمہ داری عورت کے شانوں پر ہے. اگر وہ چاہے تو اپنے فیض تربیت سے اور علم و حکمت سے پورے گھر، پورے خاندان، پوری قوم اور پوری دنیا کو سنوار سکتی ہے. غرضی کی تعلیم زندگی کا ایک اہم جز ہے. جس طرح گھر کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. معزز سامعین، علم ایک بے مثال دولت ہے. علم بندے کو اپنے معبود سے ملاتا ہے. لہٰذا علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تعلیم کی ابتدا قرآن و حکیم کی باقاعدہ تعلیم سے ہوئی. اسلامی معاشرے کی صحیح تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ افراد معاشرہ قرآن و سنت سے آشنا نہ ہو. غرضی کی تعلیمات قرآن امت مسلمہ کی تشکیل کی بنیاد ہے، اور ان تعلیمات کو اساس یعنی کی بنیاد بنا کر عورت اصلی تعلیم حاصل کرے اور انسانی حدود کے اندر رہ کر دنیا میں باعزت زندگی گزار سکے. معزز سامعین، تعلیمی نسواں کی افادیت و اہمیت اور ضرورت سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنی معلومات اور واقفیت کی روشنی میں جس سلیقہ اور توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کی تعمیر سیرت کا کام انجام دے سکتی ہے، کوئی ناخواندہ اور جاہل عورت اپنے جہل اور عدم واقفیت کی وجہ سے وہ کام انجام نہیں دے سکتی. کیونکہ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو نتائج علم و جہل یکساں کیوں کر ہو سکتے ہیں. یہ عورت اس جنس کا نام ہے جو بیٹی ہو کر قرۃ العین بنتی ہے، بہن بن کر بھائی کے شرف و وقار کا باعث بنتی ہے، بیوی بن کر بہترین رفیق حیات اور ماں بن کر اولاد کے لیے عمدہ اولین تربیت گاہ بنتی ہے. لیکن اسے معلوم تو ہو کہ مختلف حیثیتوں میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان ذمہ داریوں کا علم تعلیم کے بغیر ناممکن ہے. معزز سامعین، عورتوں کے لیے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ مردوں کے لیے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جانا ہوگا کہ عورتوں کے لیے تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے درسگاہ اولی آغوش مادری، ہے درسگاہ اولی آغوش مادری، بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجیے. کیونکہ ماں کی گود ہی بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر اس کی پہلی درسگاہ کا نقش اچھا نہ ہوا تو بعد کی درسگاہیں اس پر زیادہ بہتر اثر نہیں ڈال سکتی. یہی بچے مستقبل کا معمار بنیں گے، ان کے کاندھوں پر قوم کی ذمہ داریاں ہوں گی. اس لیے ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ بچہ ماں کی گود سے اپنے اندر اچھے برے اخلاق کو جذب کرتا ہے، اور یہیں سے اس کے دل و دماغ پر ایسے نقوش ثبت ہو جاتے ہیں جو آخری دم تک محو نہیں ہوتے. اس لیے اب ماں کا کام ہے کہ وہ کیسے نقوش کو پسند کرتی ہے، کیونکہ بچہ ماں کو جیسا دیکھے گا ویسا ہی بننے کی کوشش کرے گا. یہ بات ذہن نشیں رہے کہ آغوش صدف جس کو میسر نہیں ہوتا، آغوش صدف جس کو میسر نہیں ہوتا، وہ قطرہ نیساں کبھی گوہر نہیں ہوتا. جس طرح دنیا میں سب سے بڑی بدبختی جہالت اور علم سے محرومی ہے، اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی خوشبختی زیور علم سے آراستگی ہے. اس لیے کہ ایک سلیقہ شعار اور تعلیم یافتہ عورت، خواہ وہ ٹیچر ہو یا ملکہ خانہ، اپنے شعبے کے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے. ایک اجتماعی، خاندانی اور معاشرتی زندگی میں عورت کی اہمیت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ کسی بھی خاندان یا معاشرے کا وجود اس کے بغیر ممکن نہیں. ایک سلیقہ شعار بیوی اپنی خاندانی زندگی میں شوہر کی کمامدنی کے بعد بھی کفایت شعاری سے بآسانی گزارا کر سکتی ہے، اور سلیقہ شعاری اور ہوشمندی سے کام لے کر اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر پرسکون اور سازگار اور خوشگوار بنا سکتی ہے.
दुनिया यही समझती है कि औरत जिस्मानी और फितरी तौर पर कमजोर है, लेकिन ये भी हकीकत है कि सिनफ़े नाजुक होने के बावजूद उसने जब भी कभी इस्लामी शऊर हासिल किया और खुदा से अपने ताल्लुकात को मजबूत करके अपनी शख्सियत की तामीर की, तो उसने मुख्तलिफ महाज और सलाहियतों के जरिया जमाने को साले इनकलाब से हमकनार किया। आज इस मौजूदा दौर में अक्सर सूबों और शहरों में रहने वाले मुसलमान मर्द और ख्वातीन की ज्यादातर तादाद नाख्वानदा यानी जाहिल लोगों की है। दौर हाजिर में बुराइयों का उमड़ता हुआ सैलाब हमारी नई नस्ल को जिस तेज रफ्तारी के साथ बहाए ले जा रहा है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। औरत की तालीम और तरबियत से गफलत का यही नतीजा है कि आज बच्चे आवारा और तालीम और तरबियत के तई लापरवाह नजर आते हैं। अगर औरत अपने फराइज से वाकिफ हो जाए तो वो मर्द को भी जीने का सलीका सिखा सकती है और उसकी हौसला अफजाई से तहरीक पाकर मर्द नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, औलाद की तालीम और तरबियत एक ऐसा मौजू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन आज भी चंद फरसूदा ख्यालात के लोग मौजूद हैं जो लड़कियों को तालीम देने के हक में नहीं है। उनका कहना है कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जबकि तालीम हासिल करने के बाद भी उन्हें चूल्हे में ही सर झोंकना है। तो हम भी कहाँ इस बात से इनकार करते हैं। जाहिर है कि घरदारी को अच्छे तरीके से निभाना औरत का काम है, मर्द का नहीं, लेकिन औरत को तालीम से नाशना रखना क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? और जब औरत तालीम से नाशना होगी तो आने वाली नस्लों को कैसे बेहतर तरबियत कर सकेगी? अहद जदीद में ये पहलू निहायत खुशाइंद है कि सिनफ़े नाजुक की तालीम और तरबियत के सिलसिला में बेदारी काबिल जिक्र हद तक है, लेकिन वहीं अफसोसनाक बात यह है कि लड़कियों को तालीम और तरबियत नस्ब करने वाले इदारे आज सनद याफ्ता लड़कियों को तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, असल दरसगाह आगोश मादर है, जिसे दरसगाह अव्वलीन या ख़ियाबान दीन का नाम दिया जाता है। हमें असल तवज्जो उस जड़ पर देनी चाहिए जहां से साले मेमार की कोपल निकलती है। माँ को अरबी जबान में कहते हैं और उनके लफ्ज़ी माना असल और जड़ के हैं। किसी शजर तैयब की असल जड़ जिस कदर उम्दा और मजबूत होगी, उसी कदर उसका तना मजबूत बरगुबार वाला सरसब्ज़ व शादाब होगा। तो आइए हम सफर का सरेनो आगाज करें और मर्दों को औरतों की तालीम और तरबियत की तरफ मुतवज्जा करें कि वो स्कूलों और कॉलेजों में अपनी लड़कियों को असली तालीम इस तरह दें कि वो दीनी शऊर से भी आरास्ता हों। तो हम इस शेर पे अपनी बात को खत्म करते हैं। तारीख के सीने में लिखी है ये हकीकत, तारीख के सीने में लिखी है ये हकीकत, एक औरत बदल सकती है कौम की किस्मत। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज। ये थी ज़िक्रा जो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तालीमी निस्वां के ताल्लुक़ से उर्दू स्पीच पेश कर रहे थे।